أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا کہ اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، اور تاحشر اس پہ رحمت پروردگار ہو پیدا کیے ہیں جس نے فدایان مصطفیٰ۔ آئیے اسی دارالعلوم دیوبند کی عظیم ہستی سے میں گزارش کر رہا ہوں۔ میری مراد ہے جناب حضرت مولانا مفتی عبداللہ معروفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند۔ 4 مصروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ محمد مصطفیٰ والے نرالی شان رکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ والے نرالی شان رکھتے ہیں، سبھی کے ساتھ رہ کر بھی الگ پہچان رکھتے ہیں، کسی قانون کی ان کو ضرورت ہی نہیں یارو، یہ اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب حضرت مولانا مفتی عبداللہ معروفی صاحب دامت برکاتہم سے کہ آپ زحمت فرما کر تشریف لائیں اور اپنی نورانی بیان سے ہم سب کے قلوب کو مجلہ اور مصفہ فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت صدر محترم معزز و مکرم حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، پیارے بچوں اور ہماری آواز سننے والی معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا یہ بہت ہی اہم اجلاس حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی پاک تعلیمات کے مذاکرے کے لیے منعقد ہوا ہے، اور ہمیں یہ جان کر بڑی خوشی اور مسرت ہوئی کہ اس گاؤں کے نوجوانوں نے اس جلسے کے انعقاد کا اہتمام کیا، اور اتنا اہتمام کیا کہ 3 مہینہ پہلے انہوں نے ہم سے وقت لیا۔ بہرحال آپ کی طلب کے مطابق دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی کہنے والے سے کام کی بات کہلوا دے۔ عمل کرنے کے لیے تھوڑی سی بھی بات بہت کافی ہوتی ہے، اور خاص طور سے ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زرعی باتیں جو ہوتی بڑی مختصر ہیں لیکن بڑی جامع ہوتی ہیں، ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہیں،
اور دل کے اندر، دل کی گہرائیوں میں اترنے والی ہوتی ہیں۔ چونکہ مولانا مجاہد الاسلام صاحب نے نوجوانوں کی ہمت، ان کے شوق اور ان کے دینی جذبے کا ذکر کیا، اس مناسبت سے یہ حدیث پاک میرے ذہن میں آئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ بہت جامع ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں ہیں۔ یوں تو تمام ہی صحابہ اپنی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چھڑکتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ بنا دیا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دے کر، ٹرینڈ کر کے نمونے کی جماعت کے طور پر پیش کر دیا۔ ہر صحابی اپنی پوری زندگی، اپنے جان، اپنی مال کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ اس دین کی عمارت اور اس شاندار محل کی بنیادوں میں خون پسینہ شامل ہے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا۔ کتنی محنت، کتنی مشقت، کس قدر مجاہدہ، کس قدر قربانی انہوں نے دی ہیں، تاریخ اسلام کا معمولی مطالعہ کرنے والا بخوبی جانتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ محفوظ کر کے امت تک پہنچانے کا شرف ان کو حاصل ہے۔ بڑے بڑے صحابہ حضرات خلفائے راشدین، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت ابی ابن کعب، چاہے انصار ہوں مہاجرین ہوں، کسی صحابی کو وہ شرف حاصل نہیں ہوا، اتنی کثرت سے حدیثیں بیان کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا جتنا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ فضائل اعمال کی تعلیم میں ہم بیٹھتے ہیں، منتخب احادیث کی تعلیم میں بیٹھتے ہیں، اور کسی بھی عالم کے وعظ میں بیٹھتے ہیں، روزانہ نہ جانے کتنی مرتبہ ہمارے کانوں میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی پڑتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نقل فرمایا۔ چنانچہ اکیلے 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ریکارڈ کی گئی ہیں جو انہوں نے حدیثیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد نمبر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جو 2630 حدیثیں ان کی ہیں۔ اب دیکھیے کہاں یعنی آدھے کا فرق ہے۔ سب سے زیادہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث ہیں۔ بہرحال یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، بخاری و مسلم شریف میں حدیث یہ دونوں موجود، یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی عجیب و غریب گفتگو ہے، 7 شخص، 7 خوش نصیب بندے، گنتی کے ساتھ نہیں، 7 ایسے بندے جن کی یعنی ایسے بندے جن کے اندر 7 قسم کی صفات پائی جائیں، وہ بندے اللہ کے وہ بندے جو 7 عمدہ اعلیٰ صفات کے حامل ہوں، ایسے بندوں کو کل قیامت کے دن اولین و آخرین کا جب کہ مجمع ہوگا،
حشر کا میدان ہوگا، سوا نیزے کے برابر سورج ہوگا، پسینے میں سب پہ ایک شرابور ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، بیوی اپنے شوہر سے اور والدین اپنی اولاد سے، اولاد اپنے والدین سے، بھائی اپنے بھائی سے، اعزاء اقربا اپنے رشتہ داروں سے بیگانے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، اور صرف سب کو اس کی فکر ہوگی کہ آج رب ذوالجلال ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ایسے گھبراہٹ کے ماحول میں، ایسی پریشانی اور مصیبت کے عالم میں اللہ اکبر، کچھ اللہ کے ایسے خوش نصیب بندے ہوں گے جو سرکاری مہمان ہوں گے، عرش الہی کے سائے میں وہ ٹھہرائے جائیں گے، اور عرش الہی کے سائے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، یہ جو بڑی گھبراہٹ اور مصیبت کا عالم ہے، ان کو ذرا برابر اس سے کوئی گھبراہٹ اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ فرشتے وہ لپک لپک کر ان کا استقبال کریں گے، عرش الہی کے سائے میں لا کر سرکاری مہمان کی حیثیت سے ان کو، اللہ کے خصوصی مہمان کی حیثیت سے ان کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑے ہی چہیتے لوگ ہیں، بڑے ہی معزز لوگ ہیں، ان سے کوئی امیگریشن افسر کوئی سوال نہیں کرے گا، ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ بلا حساب و کتاب یہ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ اور جس وقت کی پوری کائنات کی مخلوقات پریشان حال ہوگی، اولین و آخرین پریشان ہوں گے، اس وقت بھی ان کو بالکل پریشانی نام کی کوئی چیز چھو کے نہیں لگے گی۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ کیا کارنامہ ہے ان کا؟ کیوں اس قدر اللہ کے یہاں یہ چہیتے قرار دیے گئے کہ عرش الہی کے سائے میں انہیں جگہ دی جا رہی ہے؟ ہاں ان کا کچھ معاملہ ہی ایسا ہے، بڑی ہی انتہائی درجے کی، اعلیٰ درجے کی قربانی دے کر یہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ اپنی نفس اور اپنی خواہشات کو کچل کر آئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے انتہائی درجے کی انتھک محنت کی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج ان سے راضی ہیں، اور عام اعلان کر دیا گیا ہے کہ بھئی ان کو کوئی ٹچ نہ کرے، انہیں کوئی نہ چھیڑے، بلکہ اعزاز کے ساتھ، استقبال کے ساتھ ان کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دی جائے۔ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، امام عادل، وہ مقتدا، وہ ذمہ دار جو انصاف کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ وہ بادشاہ، وہ حاکم، چاہے بالکل اعلیٰ سطح کا بادشاہ ہو، چاہے اس کا ماتحت حکمراں ہو، ہر چھوٹی بڑی سطح کا کوئی بھی ذمہ دار، امام وہ جس کی بات مانی جائے، وہ جو مقتدا ہے، وہ جس کے ذمے کچھ لوگوں کی حفاظت اور نگرانی لگائی گئی ہے، چاہے وہ سلطان وقت ہو، صوبے دار ہو، ضلع کا ڈی ایم ہو، یا یہ کہ گاؤں کا مکھیا ہو، شہر کا چیئرمین ہو، یا جناب عالی کسی خاندان اور گھر کا سربراہ ہو، بڑا ذمہ دار ہو، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے۔ کتنا جامع ارشاد ہے۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ امام عادل کا بولا۔ امام عادل کے لفظ کے اندر اتنی وسعت ہے کہ ہر انسان اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنی جگہ پر کچھ نہ کچھ لوگوں کا ذمہ دار ہے، جن کی ذمہ داری، جن کی نگرانی، جن کی حفاظت، جن کے حقوق کی ادائیگی اس کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ جو جتنا زیادہ بڑا ذمہ دار ہے، اتنا ہی زیادہ اس کی نزاکت، حساسیت اس کی ذمہ داری کی بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ جتنا ہی بلندی پر آدمی ہوتا ہے، اتنا ہی ہوا کے جھونکے اسے تیز لگتے ہیں، اتنا ہی زیادہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ لڑھکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو جتنے ہی بلندی پر ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔
آئے ہے معمولی کام نہیں ہے. مختلف مزاج، مختلف ذہن، مختلف طبیعت، مختلف ضرورت والوں کو لے کر ساتھ چلنا. کسی کا مزاج نرم ہے، کسی کا مزاج سخت ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی جو ہے آپ کے سامنے اچھائی سے پیش آتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ منہ پر دشمنی کرتا ہے، کوئی پیٹھ پیچھے آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، کوئی آپ کا خیر خواہ ہے. لیکن جب ہم سب کے ذمہ دار ہیں. پردھان پورے گاؤں کا پردھان ہے، جس نے ووٹ دیا ہے اس کا بھی پردھان ہے، جس نے ووٹ نہیں دیا ہے اس کا بھی پردھان ہے. اسی طریقے سے وزیر اعظم ہوا، وہ ملک کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے. اب اس کو ذمہ داری اور عہدے پر آنے کے بعد بھول جانا ہے کہ کس نے میرا ساتھ دیا ہے، کس نے میری مخالفت کی ہے. اب اس پوری قوم کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پہ ڈالی گئی ہے. وہ دوکھی نہیں کر سکتا ہے، وہ اندیکھی نہیں کر سکتا ہے، وہ اس میں گویا دوست اور دشمن میں تمیز نہیں اس کو کرنا ہے. تمام مخلوق پوری جانتا جو اس کے ماتحت ہے، اس کی حقوق کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. اگر وہ حقوق انصاف کے ساتھ ادا کرے گا تو کل قیامت کے دن سرخرو ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں ہی کے ذریعے اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں. کہا گیا السلطان ذل اللہ فی الارض، سلطان حاکم وقت اللہ کا زمین میں سایہ ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے. چنانچہ عوام کو بھی ٹائٹ کیا گیا ہے کہ ان حکمرانوں کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو. اطیعوا ذا امرکم، اپنے معاملات کی، تمہارے معاملات کی باغ ڈور جن کے ہاتھوں میں دے دی گئی ہے ان کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اطاعت کا معاملہ کرو، ان کی بات مانو، ان سے بغاوت مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بغاوت کے سر بڑھنے لگے اور ان کے ساتھ جو ہے اگر ان پر نکتہ چینیاں ہونے لگیں تو سماج اور معاشرے کے اندر بے چینی ہوگی، بدامنی ہوگی اور ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ اجتماعیت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا اور تمہارا دنیاوی نظام بھی خراب ہوگا، اخروی نظام بھی خراب ہوگا. نہ تم دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے. تو سب سے پہلے امام عادل، وہ ذمہ دار، وہ چاہے وہ مدرسے کا محتمم کیوں نہ ہو، چاہے وہ گھر کا بڑا ہی کیوں نہ ہو، جب گھر کا بڑا گھر کے تمام افراد پر نظر رکھتا ہے، ان کے ساتھ محبت کا شفقت کا معاملہ کرتا ہے اور جس کا جو حق ہے، جس جو حیثیت ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق برتاؤ کرتا ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. نظام استوار ہوتا ہے، چھوٹے بڑوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ گھر کا ذمہ دار لاپرواہی برتتا ہے، بچوں کی تربیت نہیں کرتا ہے اور بچوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا ہے، اپنے من کا موجی ہے اور اپنے میں مگن ہے، تو یاد رکھو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اس کی اولاد اس کے خود سر ہو جاتی ہے. اور آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے اور اولاد کا حق ادا نہیں کیا ہوتا، اولاد کو دیندار نہیں بنایا ہوتا، اولاد کی دینی تربیت نہیں کی ہوتی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے بہت ہی تلخ زندگی اس کی گزرتی ہے اور اپنے ہی چھوٹوں اور اپنے ہی بچوں کی جانب سے ناگفتہ بے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فرمایا اگر تم ذمہ دار ہو اپنی جگہ پر، ہر شخص اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے، تو اپنے ماتحتوں کا خیال کرے، اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا کرے، اپنے ماتحتوں کا جو حق ہے وہ حق ادا کرے گا تو اس کی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بڑھاپے میں انصاف کا معاملہ کریں گے، اکرام کا معاملہ کریں گے. اگر ہم نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو کس منہ سے ہم توقع رکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں گے اور یہ ہمارا خیال کریں گے. میرے بھائیوں اور دوستو، اولاد اللہ کی نعمت اور اللہ کی ہمارے ہاتھ میں امانت ہے. اولاد کی قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ،
اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں اور اپنے زیر نگینوں کو بھی جو ہے جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پہلی فرصت میں جس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے وہ ہمیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت پر توجہ دینی ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے، نیک بنائیں گے، تو اس پر اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوں کا ذمہ دار ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو سب کچھ تو بنا دیا، دیندار نہیں بنایا، نیک نہیں بنایا، تو ان کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اور سنیے، ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے، اور اولاد کی نیکی سے بھی ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ماں باپ نیکی کی زندگی گزاریں گے، صلاح و تقوی کی زندگی گزاریں گے، اولاد پر اس کا اثر پڑے گا۔ اور یہ نہیں کہ صرف تربیت کے اعتبار سے اولاد پر اثر پڑے گا، اور والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کی صلاح و نیکی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کی اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی نظیر موجود ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، دیوار گرنے کو آئی، گاؤں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ اور خضر کو مہمان بھی نہیں بنایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کیا، لیکن حضرت خضر نے اللہ کے حکم سے وہ دیوار درست کر دی جو گرنے جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتائیے، ان گاؤں کے لوگوں نے ایک تو ہماری ضیافت نہیں کی، ہمارے ساتھ بدسلوکی کی، کوئی اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا، اور الٹے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو آپ درست کر دے رہے ہیں، مرمت کر دے رہے ہیں۔ جواب کیا دیا تھا؟ جواب یہی دیا تھا کہ یہ جو یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور ان کے باپ وکان ابوہما صالحا، ان کے ابا بھلے مانوس تھے، نیک انسان تھے، اور اس کے تحت ان کا خزانہ ان بچوں کا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ باپ کی نیکی اور باپ کے صلاح اور اس کی عمدگی کی وجہ سے اولاد کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ماں باپ نیک ہوں گے، ان کی نیکی کا فائدہ اولاد کو بھی پہنچے گا۔ اولاد اگر نیک ہوگی تو میرے دوستو، ماں باپ قبر میں پہنچ جائیں گے، منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے، چونکہ ہم نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو صالح بنایا ہے، لہذا یہ اولاد جو کچھ بھی نیکی کا کام انجام دے گی اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ گاہے بگاہے یہ ہمارے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں گے، ہمیں کچھ پڑھ کر کے بخشتے رہیں گے جس کا ہمیں فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو امام عادل کا لفظ بڑا ہی جامع ہے، ہر چھوٹی بڑی، ہر نیچی اونچی سطح کا ذمہ دار اس امام عادل کا مصداق ہے۔ جو بھی ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو انصاف اور امانت کے ساتھ ادا کرے گا، کل یقیناً بہت بڑا مجاہدہ کر کے وہ اللہ کے پاس آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیابت کا فریضہ اس نے انجام دیا ہے، اس لیے آج اس کو اسپیشل طور پر عرش الہی کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ اب آئیے، وہ دوسرا کون شخص ہے؟ یہ وہ ہمارے نوجوان ہیں، جن نوجوانوں کا مزاج دینی ہے اور جوانی دینداری کے ساتھ گزار رہے ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کے حکموں کو مان کر اپنی جوانی گزار رہے ہیں۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی گزاری اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ معمولی بات نہیں ہے یہ، جوانی اندھی ہوتی ہے، غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے، خون بہت گرم ہوتا ہے، اور شہوت، خواہش نفس، جنسی خواہش وہ بھی شباب پہ ہوتی ہے۔ گناہوں کے مواقع بہت ہوتے ہیں، اور گناہوں کے مواقع پر گناہ میں انسان کا ابتلا ہو ہی جایا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی نوجوان اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کا موقع پا کر کے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، بہت بڑا مجاہدہ کیا، بہت بڑا مجاہدہ کرنے والا ہے۔ اس مجاہدے کا اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنا خصوصی مہمان بنائیں گے، اور عرش الہی کے سائے میں اسے جگہ عطا کی جائے گی۔ معمولی بات نہیں ہے۔ بڑھاپے میں تو یوں ہی خواہشات کا زور کم ہو جاتا ہے،
بڑھاپے میں تو آدمی کمزور ہو ہی جاتا ہے. اصل عبادت، اصل تقوی، اصل بندگی جوانی کے دور کی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے جوانی. میرے دوستو، اگر انسان نے اپنی جوانی اور میں اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کر لی اور اللہ کے حکم پر عمل کر کے اس نے جوانی گزاری ہے تو یقین مانیے بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، اس کو اپنے نفس پر بہت کنٹرول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس قدر راضی ہوں گے کہ کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں اسے جگہ ملے گی. یہ نوجوان معمولی حیثیت کا مالک نہیں ہے. در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں دینداری کی راہ اختیار کرنا پیغمبرانہ شان ہے، کیونکہ پیغمبر وہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شعور اور ہوش سنبھالنے سے لے کر کے نبوت ملنے تک، بلکہ جب تک روئے زمین پہ ہوتا ہے اللہ نبی کی حفاظت کرتے ہیں، نبی کے گناہ صادر نہیں ہونے دیا جاتا ہے. جو نوجوان جوانی میں توبہ کر لیتا ہے یقین مانو اس کو نبوت سے بہت ہی قرب حاصل ہو گیا، پیغمبرانہ شان کا حامل ہے ہمارا یہ نوجوان. در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، گرگے وقت پیری گرگے ظالم میشوت پرہیزگار. کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبرانہ شان ہے، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی بھگلا بھگت بن کر کے اور وہ متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو اصل جوانی کے اندر جو ہے یہ تقویٰ ہے. قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ نوجوان جو دین کا شعور رکھتے ہیں، دین کی سمجھ رکھتے ہیں، دین کا درد رکھتے ہیں. امت مسلمہ اور یہ نصرت المساکین کے نام سے تنظیم بنا کر کے محتاجوں غریبوں کی مدد کے لیے کوشاں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ان کو خوب بڑا سے بڑا اجر مرحمت عطا فرمائے. تیسرا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. ہمارے مولانا رفاقت صاحب نے اپنے بات میں یہ کہا تھا کہ ایک تو اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کا گھر، ان دو چیزوں سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو. وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہو یہ وہ تیسرا خوش نصیب ہے جس کو کل قیامت کے دن عرش الہی میں سرکاری مہمان کے طور پر رکھا جائے گا. کیا بات ہے آخر؟ وہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے. 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں اور مسجد سے اٹکا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت شب و روز مسجد ہی میں وہ پڑا رہے. نہیں، آپ کی اپنی ضرورتیں ہیں، آپ کی اپنی تجارت ہے، آپ کا اپنا کھیتی باڑی ہے، آپ کی اپنی بنیادی ضروریات ہیں، آپ کے بال بچے ہیں، سب کچھ آپ کو کرنا ہے. وقت وقت پر اللہ کا منادی جو ہمیں پکارتا ہے، ہم اتنے غافل نہ ہوں، اپنے کاموں میں اتنے منہمک نہ ہوں کہ اللہ کے منادی کی طرف ہمیں کوئی توجہ نہ رہے. ایک نماز پڑھ کر کے آئے ہیں، اگلی نماز کے انتظار میں ہیں، چاہے مسجد میں انتظار کر رہے ہوں یا اپنے کارخانے اور اپنی دکان پر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوں. حدیث میں ہے کہ جو بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے اس پورے وقفے اور پیریڈ میں نمازی لکھا جاتا ہے. تو اگر بندے کی یہ کیفیت ہے، دیکھیے جس چیز کی اہمیت دل کے اندر ہوا کرتی ہے اس چیز کے لیے آدمی تیار بھی رہتا ہے اور دماغ اور دل اسی طرف لگا ہوا رہتا ہے. اگر معلوم ہے کہ صبح کی 4 بجے کی ٹرین سے ہمیں لکھنؤ جانا ہے تو انسان اس ارادے سے لیٹتا ہے کہ مجھے ٹرین پکڑنی ہے. بار بار اس کی آنکھ کھلتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ کوشش کرتا ہے اور وقت پر پہنچتا ہے، بلکہ عین وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں ٹرین نکل نہ جائے. جس چیز کی اہمیت انسان کے دل میں ہوتی ہے انسان کے اوپر وہ ایک درد کی طرح سے سمائی ہوئی ہوتی ہے، مسلط ہوتی ہے. جیسے درد کسی کو ہے، یوں بات کرتا ہے، مثال کے طور پر ڈاڑھ میں درد ہے
ہم آپ سے بات بھی کر رہے ہیں، ہم اپنا کام بھی کر رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، لیکن دھیان میرا درد کی طرف ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کے کسی عضو میں، انسان کے جسم میں کہیں درد ہوتا ہے، وہ دوسری تمام مصروفیات میں مشغول ہوتا ہے، توجہ اس کی اپنے درد کی جانب ہوتی ہے، اس کا دھیان اس کے درد کی طرف سے جو ہے ہٹتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بندہ نماز سے فارغ ہو کر کے آیا ہے، اگلی نماز کی طرف اس کا دھیان لگا ہوا ہے۔ جس بندے کی یہ کیفیت ہوگی، یقین مانیے 24 گھنٹے وہ اللہ کے گھر میں ہونے کے مرادف ہے، اور ہمہ وقت نمازی کے حکم میں وہ لکھا جائے گا۔ یقین مانیے کہ جس بندے نے 24 گھنٹے کے اپنے تمام اوقات کو اللہ کی یاد میں گزارا ہو، بھلا وہ اللہ کیسے اس کو فراموش کر سکتے ہیں؟ کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں اسے جگہ عطا کی جائے گی۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، چوتھا وہ دو آدمی جو اللہ واسطے کی محبت کرتے ہیں۔ آپس میں کیسی محبت کرتے ہیں بھائی؟ اللہ واسطے کی محبت کرتے ہیں۔ محبت کسی سے ہوتی ہے اس کے حسن کی بنیاد پر، محبت کسی سے ہوتی ہے اس سے اپنے غرض اور مطلب کی بنیاد پر، محبت کسی سے ہوتی ہے اس کے مالداری کی بنیاد پر، محبت کسی سے ہوتی ہے اس کے عہدہ یا منصب اونچے حیثیت ہونے کی بنیاد پر۔ جو بھی بنیادیں ہیں میرے دوستو، ایک محبت وہ ہے جو صرف اور صرف ایمانی رشتے میں اشتراک اور شرکت کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ میں اس سے صرف اس لیے محبت کرتا ہوں، میں اس سے صرف اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ ایمانی بھائی ہے، میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اس سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ماں باپ سے فطری محبت ہوتی ہے، لیکن اگر انسان اس اعتبار سے کہ اللہ نے ان کے ساتھ اکرام، اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اس بنیاد پر میں اگر ماں باپ سے محبت کرتا ہوں تو میری یہ محبت دوبالا ہو جاتی ہے، اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ تو کسی انسان سے ہم محبت کریں اللہ واسطے کی محبت، اور یاد رکھو جب اللہ واسطے کی ہم کسی سے محبت رکھیں گے تو اس کے سامنے بھی محبت کا مظاہرہ ہوگا، پیٹھ پیچھے بھی ہم محبت ہی کے تقاضے کے مطابق معاملہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ منہ پہ رام رام بغل میں چھری، کہ سامنے تو اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے اور برتاؤ کیا جائے، اور جب وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوں یا ہم ان کے پاس سے ہٹ جائیں تو پھر ہم ان کی چغلی کریں، ان کی برائی بیان کرنے لگیں، یا کوئی ان کی برائی کرتا ہے ہم خوشی خوشی اس کو قبول کر لیتے ہیں، کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی اسکیم بنا رہا ہے، ہم جانتے ہوئے بھی کان میں اپنا انگلیاں ڈال کر کے پڑے ہوئے ہیں اور آنکھ کو بند کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے محبوب کے ساتھ یہ اسکیم بنائی جا رہی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہر بندہ دوسرے بندے سے اللہ واسطے کی محبت رکھے گا، خدا پاک کی قسم اس محبت میں کمی نہیں آئے گی۔ سامنے بھی اس سے محبت کرے گا، غائبانے میں بھی محبت کرے گا، سامنے بھی اس کی مفاد میں کام کرے گا، غائبانہ میں بھی اس کے لیے مخلص اور خیر خواہ ہوگا۔ اور جب ہر بھائی دوسرے بھائی سے اللہ واسطے کی محبت رکھے گا، یقین مانیے دین کا اعتبار سے بھی بھلائی اور اس کے دین کے اعتبار سے بھی بڑھتا رہے گا، اور دنیا کے اعتبار سے بھی اس کو کوئی نقصان اور کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آدمی کو کسی سے محبت ہے تو بتا دے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ جب انسان ایک شخص کے بارے میں جانتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اگر کبھی خدا نخواستہ اس کی کسی غلط حرکت پر وہ سرزنش کرتا ہے یا تنبیہ کرتا ہے، تو چونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کی تنقید بھی بری نہیں لگے گی، اور وہ جو ہم کو ٹوکتا ہے تو اس کا ٹوکنا بھی برا نہیں لگے گا، کیونکہ میرے دل میں یہ بات اتری ہوئی ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے۔ تو یہ دو شخص جو آپس میں اللہ واسطے کی محبت رکھیں گے، یقین مانیے ہر موقع پر اللہ کے تقاضے کو مقدم کریں گے۔ کوئی ایک نافرمانی گناہ کرتا ہوا اگر ہوگا تو برداشت نہیں کر سکتا دوسرا، اسی طریقے سے صرف دوسرے ہی میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کو کوئی دوسرا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، کسی کو برداشت نہیں ہوگا۔ دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ یہ اللہ واسطے کی محبت ایسا لاسا ہے، اللہ واسطے کی محبت ایسا شیرہ ہے، اتنا پکا شیرہ ہے کہ یہ کل قیامت کے دن دونوں کو ساتھ جوڑے ہوئے، اور کل اللہ تبارک و تعالی عرش الہی کے سائے میں ان دونوں کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور پانچواں آئے ہے، نوجوانوں سنو تمہارے لیے ہے، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ۔ پانچواں وہ انسان
کہ جس کو آفر کرے ایسی حسینہ جو حسن کی دیوی ہے اور ساتھ ہی ساتھ منصب اور جاہ اور حیثیت کی بھی مالک ہے، کسی پاورفل طاقتور کی بیٹی ہے، اس کی طرف سے آفر ہے، اس کی طرف سے دعوت ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک طرف حسن و جمال جو اس کی طرف مائل کرنے کے لیے کیا کم ہے، دوسری طرف یعنی بدنامی کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس سے راہ و رسم رکھیں گے تو کوئی ہمیں ترچھی نظروں سے نہیں دیکھ سکتا ہے، اگر کوئی ترچھی نظروں سے دیکھے گا تو اس کی آنکھ کاٹ لی جائے گی، نکال لی جائے گی۔ تو ایسا موقع ملا، اس کے باوجود یہ بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، قابو میں رکھتا ہے اور کہتا ہے انی اخاف اللہ، تم نے مجھے گناہ کی دعوت دی ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ جس بندے نے پورا موقع ملنے کے باوجود، پورا موقع گناہ کا ملنے کے باوجود اور بغیر کسی بدنامی کے خطرے کے پھر بھی صرف اور صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، یقین مانو اس کے ڈر کا کیا عالم ہوگا، انتہائی ہائی گریڈ کا، اعلیٰ درجے کا اس کا ڈر اللہ کا اس کے دل کے اندر سمایا ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے سلے میں اسے عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا کی جائے گی۔ میرے دوستو، ایک قصہ سناؤں، میرات الجنان میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے۔ ایک نوجوان خوبصورت تاجر کا بیٹا تھا، دکان پہ وہ بیٹھا رہتا تھا، ایک عورت لڑکی وہاں سے گزرا کرتی تھی، اس کو دیکھ کر کے اس کا دل اس کے اوپر آ گیا۔ پھر ہوا کیا، اس نے جب برداشت نہیں ہوا تو اس نے اپنی گھر کی لونڈی کو، خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں دکان پہ ایک لڑکا ہے، اس کو بلا لاؤ اور کہنا یہ کہ تم بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، ہمیں ایک معاملے میں تمہیں گواہ بنانے کی ضرورت ہے، آ جاؤ۔ ظاہر ہے وہ لڑکا دیندار تھا، اس نے کہا اچھی بات ہے بھائی، میں اگر کسی کے کام میں آ جاؤں۔ چنانچہ وہ گیا، وہ خاتون اسے لے کر کے گئی، شاندار محل ہے، کمرہ، دروازہ، لان سب سے گزر کر کے ایک کمرے میں لے کر کے گیا، وہاں ایک حسین دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے سج دھج کر کے۔ اس نے کہا کہو کیوں تم نے مجھے بلا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی گواہی نہیں، بات یہ ہے کہ میں ہوں اور تم ہو، میرا دل تمہارے اوپر آ گیا ہے، بس اور کوئی کی ضرورت نہیں ہے۔ گھبرا گیا، کانپ گیا، یا اللہ اب کیا کروں گا میں؟ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے واقعتاً ڈرے گا، جو واقعتاً تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے گناہ سے بچنے اور مصیبتوں سے نکلنے کی راہ ہموار کر دیں گے۔ یہ جس نے سوچا کہ اب کیا کروں، فوراً ایک بات دل میں آئی، اس نے کہا ارے بھائی مجھے قضاء حاجت کی ضرورت، مجھے قضاء حاجت ہے، درپیش ہے، اگر بیت الخلا ہو تو بتاؤ۔ بتا دیا گیا، جاؤ چلے جاؤ، ضرورت پوری کر لو۔ گیا اور وہاں اس نے پاخانہ کیا، باقاعدہ اپنے جسم میں ملا، کپڑوں میں ملا، اور پھر اس کے بعد ایک دم اسی حالت میں نکل آیا۔ اس عورت نے دیکھا، چیخنے لگی، ارے اس پاگل کو لے آئی، بھگاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص جو ہے نکالا گیا گھر میں سے، اسی وقت سیدھے دریا کے کنارے پہنچا، جیب میں اس کے ایک درہم موجود تھا، اس نے صابن لیا راستے میں اور لا کر کے دریا میں کپڑے کو دھوئے، نہایا، اور اس کے بعد آ کر کے باہر نکلا۔ وہ دن ہے اور مرنے کے وقت تک اس کے جسم سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی تھی کہ ویسی خوشبو کبھی کسی نے سونگی نہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو چھیڑا کہ آخر تم کون سی خوشبو لگاتے ہو کہ جس کی وجہ سے جو کبھی بھی ہم نے نہیں سونگی ہے، یہ کون سی خوشبو ہے؟ وہ نہیں بتا رہا تھا۔ بالآخر چل کر کے جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو اس نے اپنے اس واقعے کو بتایا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے نوجوانوں، تمہاری عفت و عصمت بہت قیمتی ہے۔ آج اگر تم نے اپنی عفت و عصمت پر کنٹرول کیا، آج اگر تم نے گناہوں کے تمام مواقع کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے حکم عدولی سے اپنے آپ کو بچا لیا، معصیت اور نافرمانی سے بچا لیا، میرے دوستو ہمیشہ کی زندگی تم نے بنا لی۔ یہی نہیں، شاہی مہمان بننے کا حق تم نے حاصل کر لیا۔ کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں تمہیں جگہ عطا کی جائے گی۔ چھٹا وہ شخص ہے کہ جس نے ریاکاری اس کو پھٹک کے نہیں لگی، قریب کو نہیں آئی ریاکاری،
بلکہ اس اخلاص اس کا اتنا ہائی گریڈ کا اخلاص ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نہایت رازداری کے ساتھ۔ اعلان نہیں کراتا اپنے ناموں کا کہ فلاں نے 10,000 روپے مدرسے کو اتنا دیا ہے، مسجد کو دیا ہے، نہیں بھائی، رازداری کے ساتھ، اتنی رازداری کے ساتھ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کی حاجت براری کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی رازداری برتتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، یعنی انتہائی قریبی لوگوں تک کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں رازداری سے وہ فقیروں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کی حاجت براری، ان کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں اور کسی پر ظاہر نہیں ہوتا۔ مر جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں چولہے اس کے دم سے جل رہے تھے اور آج جو ہے ان گھروں کے اندر چولہوں جلنا مشکل ہو گیا ہے، اور خفیہ طور سے وہ ان کی ضرورت کے سامان تک پہنچایا کرتا تھا۔ تو جو لوگ اخلاص کے اتنے اونچے درجے پر فائز ہوں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق خدا کے کام آتے ہیں اور نام و نمود سے کوسوں دور رہتے ہیں، واقعتاً اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند ہے کہ کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں انہیں جگہ عطا کی جائے گی۔ آخری ساتواں وہ نوجوان، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ انسان جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا۔ میرے دوستو، کوئی بڑا سے بڑا عالم ہو، بڑا سے بڑا متقی ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں بہت اعلیٰ درجے کا متقی اور پرہیزگار ہوں، دودھ کا دھلا ہوا کوئی نہیں ہے۔ یا عبادی، میرے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ وہ بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے گناہوں کو سوچ کر کے ندامت کے آنسو جو اس کے آنکھ سے 2 قطرے جو بہ جاتے ہیں، اللہ اکبر، اس کی وجہ سے اس کی آنکھ جہنم پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا گیا یہی نہیں بلکہ کل قیامت کے دن اولین آخرین کا جو مجمع ہوگا اور فضا اکبر، بڑی سب سے اعلیٰ درجے کی جو گھبراہٹ کا عالم ہوگا، اس میں اس شخص کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ یہ 7 خوش نصیب بندے ہیں کہ کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں انہیں جگہ عطا کی جائے گی۔ میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، کرنے کی چیزیں یہ ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، بندگی ہمارا زندگی کا مین مقصد ہے۔ جس قدر ہم اپنی بندگی میں اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی رضا میں جتنی محنت اور کوشش کر لیں گے، اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے کہ پھر فنا نہیں ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ صفات ان صفات کا حامل بنائے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق حاصل کرنے کی فکر کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔